ہم سب کے شعور میں نا ایک خانہ ہے، آپ کے شعور میں بھی ہے، آپ سب کے شعور میں، میرے شعور، ہم سب کے شعور میں ایک خانہ ہے، ایک خانہ ہے۔ وہ جو خانہ ہے نا، اس خانے میں ہم بہت سے لوگوں کو پھینکتے ہیں۔ کس بیسس پہ پھینکتے ہیں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے نا تو وہ یہ کام کرتا ہے، کوئی بھی انسان کسی بچے سے 3 انٹریکشنز کرے گڑبڑ والے۔ آپ کسی بچے سے نا پہلا انٹریکشن کریں اور وہ اس میں آپ اس بچے کو رسپیکٹ نہیں دے رہے، مثال کے طور اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، اگر 4 لوگ کھڑے ہیں، 4 لوگ کھڑے ہیں ایک گروپ میں، اور ایک ہم 2 سے ہاتھ ملائیں اور 2 سے نہ ملائیں، تو باقی 2 فیل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ فیل کریں گے نا۔ ہم بچے کے ساتھ بہت سارے معاملات ایسے کرتے ہیں جس سے بچے کو نظر آتا ہے کہ میرے ساتھ رسپیکٹ نہیں ہوئی۔ آپ مجھے بتائیے، ہم بڑے ایک دوسرے کے سر پہ دھپ نہیں مارتے کبھی؟ آپ مارتے ہیں کسی کو پیار سے ایسی کسی کے سر پہ دھپ مار دیں، کسی کا کان پکڑ کے ایسے ہی یوں کر دیں، کسی کا منہ پکڑ کے ایسے کر کے دبا دیں؟ کسی کے ساتھ کرتے ہیں؟ بچے کے ساتھ کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ تمہارا منہ پکڑ کے ایسے کر کے دباؤں، مجھے اچھا لگ رہا ہے، مجھے اچھا لگے گا، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تمہیں کیسا لگے گا، لیکن مجھے اچھا لگے گا، لہٰذا میں تمہارا منہ پکڑ کے ایسے کر رہا ہوں۔ آپ کسی بچے کے ساتھ 3 ایسے انٹریکشن کریں، ہم سب کے شعور میں ایک خانہ ہے، اور وہ خانے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کو پھینکتے ہیں۔ بڑی تکلیف دہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ حقیقت اتنی تکلیف دہ ہے کہ اگر اس پہ ہم غور کریں گے تو ہمیں آنسو آ جائیں گے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ جب کوئی انسان کسی بچے کے ساتھ کوئی گڑبڑ کرتا ہے، کسی طرح کی گڑبڑ کرتا ہے، کوئی جملہ ایسا بول دیا، کوئی ہاتھ ایسا مار دیا، کوئی بات ایسی کر دی، کوئی ناانصافی کر دی، کچھ بے عزتی کر دی، کچھ ڈانٹ دیا، کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی زور زبردستی کر لی، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ 3 انٹریکشنز دیکھتا ہے۔ ایک انٹریکشن ہو گیا، پھر دوسرا انٹریکشن ایسا ہو گیا، پھر تیسرا جس انسان نے 3 دفعہ ایسی حرکت کر دی ہے، اس انسان کو بچہ اس خانے میں پھینک دیتا ہے جس کے اندر، یعنی اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ اب اس انسان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی، کوشش کرنی ہے کہ اس کی بات کا فیل نہ کرو۔ وہ یہ کنکلوڈ کر لیتا ہے آئی شوڈ ناٹ ٹیک ہم سیریسلی، یہ بندہ میٹر نہیں کرتا میرے لیے، اس بندے کی کسی بات کو سننا نہیں ہے، کوئی زیادہ سوچنا نہیں ہے، کوشش کرو اس بندے کی بات کو فیل نہیں کیا کرو، یہ ایویں ہی ہے، اس کو زیادہ سیریسلی نہیں لو، اس سے اب کوئی خاص ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہنے دو، اس کی بات کو زیادہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فضول آدمی ہے، یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ تو ہم سب نے اپنے شعور میں ایک خانہ بنایا ہوا ہے جس میں جو انسان بھی ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے ہم اسے اس خانے میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر اس انسان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے، اور اس بات کو بھی نہیں سوچتے کہ اس انسان نے ہم سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھی ہے یا نہیں رکھی، بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ چاہے وہ انسان ہماری خالہ ہو، ہمارا چچا ہو، ہمارا ٹیچر ہو، ہمارے قاری صاحب ہو، ہمارے اسکول کی پرنسپل ہو، ہمارے محلے کا بندہ ہو، ہمارے ابا کا دوست ہو، کوئی بھی انسان، لیکن صرف 2 انسان ایسے ہیں جن کو بچہ اتنی آسانی سے اس خانے میں نہیں پھینکتا، صرف 2 انسان ایسے ہیں۔ وہ جب اس کے ساتھ پہلی دفعہ زیادتی کرتے ہیں تو بچہ اس کو سمجھ نہیں پاتا، اسے سمجھ نہیں آتا کچھ، یہ میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، اسے سمجھ نہیں آتا۔ اور یہ 2 انسان ہیں اس کے ماں باپ، ان 2 لوگوں کو وہ اس خانے میں صرف 3 چانس نہیں دیتا، دنیا کے ہر آدمی کو 3 چانس دیتا ہے، اگر کسی نے بڑا احسان کیا تو اس کو 5-6 چانس دے دے گا، لیکن ماں باپ کے نا 1000 چانس ہوتے ہیں، 1000 چانس۔ بعض والدین 3 سال میں 1000 چانس اویل کر لیتے ہیں،
بعض والدین 10 سال میں 1000 چانس اویل کرتے ہیں، تو بچہ ممکن ہے 10 سال لگائے ان کو اس کھانے میں پھینکنے پر، پہلی دفعہ میں نہیں، دوسری دفعہ میں نہیں، تیسری دفعہ میں نہیں، 1000 دفعہ کوئی الٹی اوکھی حرکت کی ہے تو بچے نے ان کو جو اس کے ماں باپ ہیں اس کھانے میں پھینکا، جس میں پھینکنے کے بعد اب یہ مجھ سے کیا کہتے ہیں میرے لیے اہم نہیں ہے، ان کی ایکسپیکٹیشنز میرے لیے میٹر نہیں کرتی، ان کی بات کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بات کو کوشش کرو فیل نہ کرو، مجھے بھی ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، انہیں بھی مجھ سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، ختم کہانی۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، وہ دنیا کے ہر آدمی کو اس کھانے میں پھینک دیتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو اس کھانے میں پھینکنا نہیں چاہتا، اسے بہت مشکل ہوتی ہے، اور جس دن وہ اپنے ماں باپ کو اس کھانے میں پھینکتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر جینے کی امنگ ختم ہو جاتی ہے، وہ شدید تکلیف سے گزرتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپر کام نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، ہم امتحان کو بچے سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، ہم ہوم ورک کی اہمیت، 2 صفحے کا جو ہوم ورک ہے نا اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اپنے بچے کی ضرورت کو نہیں سمجھتے۔ ڈائری میں کیا لکھا ہے، سلیبس میں کیا ہے، ایگزام میں کیا آئے گا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے زیادہ بےتاب ہوتے ہیں۔ میرے بچے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس کا دل کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہم ایگزام جیت جاتے ہیں، بچہ ہار جاتے ہیں، ہم ایگزام جیت جاتے ہیں، بچہ ہار جاتے ہیں، ہم اسے پروفیشنل کالج میں بھیج دیتے ہیں، ہم اسے یونیورسٹی میں بھیج دیتے ہیں، صرف گلے ہی تو نہیں لگتا مجھ سے، صرف اپنی بات ہی تو نہیں کرتا مجھ سے، صرف اتنا ہی تو، صرف یہی تو کمی ہے کہ میں اس کو پیار نہیں کرتا، وہ مجھے گلے نہیں لگاتا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور میں اس سے کہہ نہیں سکتا بیٹا میرا سر دباؤ، اتنا ہی تو، صرف یہی تو کمی ہے۔ پھر اس بچے کے لیے مجھے چھوڑ کے کینیڈا جانا آسان ہوتا ہے، پھر اس بچے کے لیے کیریئر پیارا ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے۔